Ask Mufti Tariq Masood. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بغیر داڑھی والا جماعت کرا سکتا ہے؟ عمر فاروق انڈیا سے. کیا جس شخص کی داڑھی نہ ہو وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا سکتا؟ بھئی داڑھی کٹانا چونکہ فسق ہے، گناہ ہے، اس لیے ایسے شخص کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے. یعنی جب آپ کو اختیار دیا جائے گا تو آپ خود سے اس کو آگے نہ کریں. لیکن اگر وہ آگے بڑھ گیا اور یا کسی اور نے بنا دیا اور آپ کو اس کو ہٹانے کی قدرت بھی نہ ہو اور قریب میں کوئی ایسا امام بھی نہ ہو جس کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ سکیں، جو نیک آدمی ہوں، تو پھر مجبوراً اسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، جماعت نہ چھوڑیں، نماز ہو جائے گی. ماربل کا فرش پاک کرنے کا طریقہ. ملک صدیقی کراچی سے. ماربل کا فرش پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. اگر 3 دفعہ پونچھا لگا کر دھو دیا جائے تو کیا فرش پاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، جب ماربل میں چونکہ پیشاب جذب نہیں ہوتا، لہذا اس میں اگر پیشاب ہوا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے دھونا پڑے گا، پانی بہانا پڑے گا اس کے اوپر. بہانے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو تو پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے پوچھا لگا دیں اور اس کے اثرات بالکل زائل ہو جائیں تو انشاءاللہ پاک ہو جائے گا. کیا ٹرسٹ والے پر اعتماد کریں؟ کس ٹرسٹ والے پر اعتماد کریں؟ ذیشان کراچی سے. کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد مختلف ٹرسٹ اور تنظیمیں غریبوں کی مدد کے لیے کام کر رہی ہیں. کسی ایسے ٹرسٹ کی رہنمائی کریں جس کے ساتھ ہم تعاون کر سکیں، اور اگر آپ کی طرف سے اس کا کوئی سلسلہ ہو تو بھی بتا دیں. بھائی جس ٹرسٹ پہ ٹرسٹ ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. ہم نے بھی شروع کیا تعاون کا سلسلہ. میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، یہ جو آس مفتی طارق مسعود ہے یہ بھی میرا چینل ہے، لیکن دوسرا جو بڑا چینل ہے وہ مفتی طارق مسعود اسپیچز پر ہے. اس پر شارٹ کلپ ریکارڈ بھی ہم نے کروا دیا ہے، اس میں بینک کا اکاؤنٹ بھی ڈال دیا ہے، تو کسی بھی طرح سے آپ رقم بھیجنا چاہیں ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اور ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیجنا چاہیں یا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو. وہ شارٹ کلپ آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو رہنمائی مل جائے گی. بہت ساری قسموں کا کفارہ کیسے دیں؟ اگر کئی قسموں کے کفارے ہیں تو ان کی ادائیگی کیسے کریں؟ نیز اگر پاکستان میں دینا چاہیں تو کیا صحیح ہوگا یا نہیں؟ بلال صاحب سعودی عرب سے. بھائی بہت ساری قسمیں کھا کے اگر توڑی ہیں تو صحیح اور مضبوط قول تو یہی ہے کہ ہر قسم کا الگ سے کفارہ دینا پڑے گا آپ کو. لیکن اگر بہت زیادہ قسمیں جمع ہو گئیں اور ہر قسم کا کفارہ ادا کرنے میں حرج ہے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام قسموں کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر دیں، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ مرجو قول ہے، مجبوری میں تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. نارملی جتنی قسمیں توڑی ہیں سب کا کفارہ آپ ادا کریں، اور پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں. بالکل درست، آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں بھی کفارہ ادا کر سکتے ہیں. ڈیوٹی میں کم وقت ملے تو صرف فرض نماز پڑھنا. ظہر احمد امریکہ سے. ڈیوٹی کے دوران نماز کے لیے صرف 3 منٹ ملتے ہیں، اگر صرف فرض پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے. جی ہاں بھائی، ایسی مجبوری میں تو صرف فرض ہی پڑھ لیں. فرض غنیمت ہے، فرض پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. مرد کے لیے انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ کیا مرد کے لیے ایک وقت میں 2 انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ عمیر معاویہ کراچی سے. مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور اس کی ایک مخصوص مقدار ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. 2 انگوٹھیوں میں تو وہ مقدار زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس کی میں ڈیٹیل میں جواب بعد میں دوں گا. فی الحال بس اتنا ذہن میں رکھیں، مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. کتنی پہن سکتا ہے یہ پھر اگلے انشاءاللہ سیشن میں، کیونکہ وہ مقدار ابھی میرے ذہن میں ہے نہیں کہ کتنے گرام چاندی اس کے لیے جائز ہے. یتیم بچے کو زکوٰۃ دینے کا حکم. نابالغ یتیم بچے کے پاس نصاب کے برابر مال ہو جو اسے ترکے میں ملا ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ محمد صدیق کراچی سے. نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ خود صاحب نصاب ہے اور مالدار ہے، تو اگر اس کو وراثت میں اتنے پیسے ہیں اس کے تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے. شوہر، بیوی، ایک بیٹا ایک بیٹی، بہت ہی چھوٹی سی فیملی ہے بھائی. پوچھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی میاں بیوی، بیٹا بیٹی، 2 بچے ہی اچھے. گھر میں ہوں، میرا بیٹا 7 سال کا ہے، میری بیٹی 11 سال کی ہے اور میری وائف ہے. ہم گھر میں جماعت سے کس طرح نماز پڑھیں؟ عبداللہ صاحب UK سے. بھائی جان آپ آگے کھڑے ہو جائیں اور پیچھے جیسے صف میں جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں نا امام کے پیچھے، تو اتنے فاصلے کے ساتھ آپ کی بیگم کھڑی ہو جائیں اور بیٹی بھی ساتھ میں کھڑی ہو جائے، 11 سال کی بیٹی. بچہ جو ہے وہ چونکہ چھوٹا ہے وہ جہاں مرضی چاہے کھڑا ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی ساتھ میں ہی کھڑا ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دوسرے ملک جانے کے لیے ولدیت تبدیل کرنا.
میرے قریبی رشتہ دار ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے سگے چچا کا بیٹا بن کر اور اپنا نام بھی ان کے بیٹے کے نام پر رکھ کر وہاں گئے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر وہ ہمیں شادی پر بلائیں یا کوئی تحفہ تحائف دیں تو کیا ہم وہ تحفہ قبول کر سکتے ہیں؟ کامران مشتاق صاحب دبئی سے۔ یہ عمل بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اپنے باپ کو ہی چینج کر دینا، یہ تو قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اللہ نے فرمایا کہ باپ ہی کی طرف منسوب کیا کرو، تو ہانگ کانگ جانے کے لیے ولدیہ چینج کر دینا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ وہاں جو ان کی ارننگ ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ جو کچھ وہاں کر رہے ہیں تو وہ اگر جائز کام کر رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ نشے کا کام نہیں کر رہے، کوئی شراب وراب کا بزنس نہیں کر رہے، یعنی ایک حلال کام کر رہے ہیں، تو اگرچہ خلاف قانون جانے کا گناہ تو ہوگا جھوٹ بولنے کا، لیکن کام اگر وہ جائز کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں کوئی، تو پھر ان کی ارننگ حلال ہوگی، اور جب ارننگ حلال ہے تو وہ تحفہ بھی آپ کے لیے حلال ہوگا، ان کی شادی بیاہ میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ گناہ کا کام کیا کہ ولدیہ چینج کر کے دھوکہ دیا، اس میں دھوکہ بھی ہے، ایک غیر مسلم ریاست ہے، اس کے دھوکہ دے کر آپ وہاں گئے ہیں، تو دھوکے کا گناہ تو ہے، مگر جو ارننگ ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ عورت کے سجدے کا درست طریقہ، عورت کو سمٹ کر دائیں طرف پاؤں نکال کر سجدہ کرنا چاہیے یا مردوں کی طرح کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں عمان میں سب عورتیں مردوں کی طرح ہی سجدہ کرتی ہیں، اور حدیث میں بھی 6 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ شیزہ میر عمان سے۔ اسلامی تاریخ میں اس پر پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ نہیں کریں گی، بلکہ وہ سمٹ کے زمین پہ بچھ جائیں گی۔ اب چونکہ بچھنا اسی طرح ہوتا ہے کہ پاؤں کو دائیں طرف نکال لیں، تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ پاؤں دائیں طرف نکال لیں، اس پر اجماع رہا ہے، اور اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے۔ جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ کہ عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ حدیث دکھاؤ کہ عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم دیا، کوئی نبی کا قول دکھائیں آپ۔ اسی طرح آپ کوئی ایسی حدیث دکھائیں جس میں عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہو، صفا مروہ کے درمیان عورتیں تو چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں۔ کوئی ایک حدیث دکھائیں جس میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سینہ تان کے طواف کرے گی، تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو حالانکہ ان تمام مسائل پر اجماع ہے کہ عورت لبیک آہستہ کہے گی، اجماع ہے کہ عورت جو ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑے گی نہیں بلکہ آرام سے چلے گی، اجماع ہے کہ عورت رمل میں سینہ نہیں اکڑائے گی۔ تو جیسے ان چیزوں پر اجماع ہے، اور اجماع اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق عورت کی حیا سے ہے، تو اسی پر بھی اجماع ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ یہ اب چند سالوں سے ایک ہمارے جو سلفی علماء ہیں انہوں نے یہ مسئلہ شروع کیا ہے، اور چونکہ سعودی عرب میں اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان میں شیخ بن باز اور شیخ صالح ال عثیمین رحمہم اللہ تعالیٰ کے فتوے کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، تو ان دو حضرات کا تفرد تھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت ایسے ہی نماز پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں، تو یہ فتویٰ عرب کنٹریز میں پھیل گیا، ورنہ ائمہ اربعہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسی طرح صحابہ کرام، تابعین۔ امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے ام دردہ کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی تھیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام عورتیں عورتوں کی طرح سجدہ کرتی تھیں، اور اس زمانے میں یہ فرق بھی بڑا مشہور تھا کہ مردوں کی طرح سجدہ کیا ہوتا ہے، عورتوں کی طرح سجدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب جا کے حتیٰ کہ اہل حدیث، اگر جو قدیم علماء اہل حدیث کے ہیں وہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے 800 سے 150 سال پہلے، ان کا بھی کتابوں میں یہی فتویٰ ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو یہ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، اس اجماع امت سے ثابت ہے۔ اب اس کے خلاف ہونے لگا ہے، اور جو ہے وہ دنیا میں وہ فتویٰ بن باز اور شیخ صالح ال عثیمین اور ناصر الدین البانی، یہ 3 علماء تھے قابل احترام تھے، مگر ان کے کچھ تفردات ہیں جس میں انہوں نے پوری امت سے الگ گئے ہیں، تو اس لیے ہم اس معاملے میں ان کی اتباع کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اور جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے اور تمام فقہ کی کتابوں میں جو ائمہ اربعہ سے جو چیزیں منقول چلی آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی، تو اس لیے عورت کو چاہیے سمٹ کے سجدہ کرے۔ اور وہ جو حکم ہے کہ 6 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے یا ایسے کتے کی طرح سجدہ نہ کرو، وہ مردوں کو خطاب ہے، اسی اجماعی امت والی دلیل سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا بھائی، قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں،
تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے، لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں۔ تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں، جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ 15 شعبان کے مسنون اعمال۔ 15 شعبان کے مسنون اعمال کون سے ہیں؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے۔ بھائی میرا جو چینل ہے دوسرا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر میں نے یہ تفصیل سے 15 شعبان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس میں صرف کوئی چاہے تو عبادت کرے انفرادی طور پر، اور عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے، جس طرح سے نارمل عبادت ہوتی ہے وہی کرے، اور تنہائی میں کرے، یعنی گھر پہ۔ مسجدوں میں جتھے لگانا یا ہجوم اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی اس رات میں۔ اور 15 شعبان کا روزہ بہرحال ثابت نہیں ہے، تو بس رات کو جتنی چاہیں اللہ توفیق دے عبادت کر لیں جمہور کے قول پر عمل کرتے ہوئے۔ کیا موجودہ حالت میں چلے پر جا سکتا ہوں؟ ہمارے محلے سے چلے کی جماعت بن رہی ہے اس وقت میں ہمارے لیے جماعت میں جانا کیسا ہے، جبکہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گھر پہ رہیں۔ احمد سہیل اتر پردیش۔ میرا خیال ہے یہ پرانا سوال ہے، مجھے آج ملا ہے۔ تبلیغ جماعت میں تو پابندی لگی ہوئی ہے، وہ خود تشکیلات نہیں کر رہے، وہ حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں۔ تو جماعت کے جو اکابر بزرگ ہیں وہ بھی منع کر رہے ہیں جماعتوں میں جانے سے، یعنی انہوں نے بھی فی الحال جو ہے وہ اپنے کام کو روک لیا ہے، اور حکومت کے قانون کا بھی تقاضا یہی ہے کہ فی الحال آپ نہ جائیں، گھر میں بیٹھیں۔ کیا کفن سفید رنگ کا ضروری ہے؟ کیا کفن کا رنگ سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے؟ شہزاد پشاور سے۔ بھائی کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، سفید ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں ترغیب ہے کہ سب سے بہتر رنگ جو ہے وہ سفید ہے، تو کفینوا فیہا موتاکم، مردوں کو اس میں کفن دیا کرو۔ لیکن صحابہ کرام سفید رنگ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جو کپڑا میسر آتا وہ کفن کے طور پہ پہنا دیا جاتا تھا۔ 10 سال کے روزوں کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ عبداللہ شاکر دبئی سے۔ میری عمر ابھی 25 سال ہے، میں نے بالغ ہونے کے بعد سے ابھی تک رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ کبھی تو میں رات سے ہی روزے کی نیت نہیں کرتا تھا، اور کبھی رات میں نیت کر لیتا تھا اور دن میں توڑ دیتا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ روزہ توڑنے پر 60 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ میرے لیے یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ مجھے حساب نہیں کہ کتنے روزے توڑیں، دوسری بات یہ کہ اتنے سالوں کے روزے رکھنے میں کئی سال گزر جائیں گے، اور ایک بھی بیچ میں ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس گناہ سے بھی بچ جاؤں اور کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ بھائی عبداللہ شاکر صاحب، بس اب توبہ کریں۔ پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کہ آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑا بھی اور توڑا بھی، بہت بڑا گناہ ہے چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کریں، اب زندگی میں کبھی نہ تو رمضان کا روزہ چھوڑیں گے اور نہ توڑیں گے۔ اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ باقی رہا مسئلہ قضا اور کفارے کا، تو جو روزے چھوڑے ہیں اندازہ لگا لیں کتنے چھوڑے ہیں، وہ تمام روزوں کا ایک لمسم اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی عمر 25 سال ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ تو 14 سال میں بالغ ہو گئے ہوں گے، تو 11 سال یہ بنتے ہیں، تو 11 کو 30 سے ضرب دیں، ٹھیک ہے نا، 33
11 کو جب آپ نے 30 سے ضرب دیا تو 330 ہو گئے, تو 330 روزے سارے رمضان کے, تو اس میں کچھ رکھے بھی ہوں گے, تو ایک لم سم اندازہ لگا کے کہ کتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں, تو جو چھوڑے ہیں ان کی قضا کر لیں. تو ایک دم سے قضا کرنا ضروری نہیں ہے, تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں, سردیوں میں رکھ لیا کریں تاکہ جلدی سے یہ قضا ختم ہو. اور جو توڑے ہیں تو وہ ان کا کفارہ لازم ہے, کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ آپ توڑ دیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن توڑنے میں دو طرح سے اگر توڑا جائے تو پھر کفارہ ادا ہوتا ہے. اگر آپ میرڈ ہیں, وائف سے آپ نے, بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی, جمع کر لیا, تو بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا بھی کفارہ ہے. یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی کفارہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر روزہ توڑا ہے, مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, بعض دفعہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان, تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا. گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ صرف دو صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے روزہ توڑ دیں یا جماع سے روزہ توڑ دیں. تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے, قضا بھی لازم ہے. اب اگر جماع سے روزہ توڑا ہے, یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا ہے, تو ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگلے رمضان میں دوبارہ اگر توڑے ہیں تو اس اگلے رمضان کا ایک کفارہ کافی ہے. یعنی ہر روزے کے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے, بلکہ ایک رمضان میں جتنی دفعہ بھی روزے توڑے ہیں تو 60 روزے ان پورے رمضان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. اور اگلے رمضان میں اگر روزہ توڑا ہے تو بھی 60 روزے اگلے رمضان کی طرف سے. تو جتنے رمضانوں میں روزے توڑے ہیں اتنے کفارے آپ پر لازم ہوں گے, بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے روزہ توڑا ہو. لیکن اگر روزہ کھانے سے توڑا ہے تو اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہی ہے کہ ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے. الگ الگ رمضان میں اگر توڑیں گے تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے. لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے, اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں, وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں, تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کریں کہ اے اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں. یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر, وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کا کے ہو جائیں گے, مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو 60 روزے آپ رکھ لیں. اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے آئندہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی جو ہے نا روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی, اسلامی بینک کا نفع کے مطابق قرضہ لینا. میں نے ایک دوست سے قرضہ مانگا تھا جنہوں نے بینک اسلامی میں پیسے رکھوائے تھے. انہوں نے کہا کہ بینک اسلامی جو پروفٹ دیتا ہے وہ پروفٹ آپ مجھے دیں اور یہ رقم آپ استعمال کر لیں. جب تک یہ پیسے آپ کے پاس رہیں گے اس وقت تک بینک اسلامی کا جو حساب کتاب ہے وہ میں آپ سے لے لوں گا. کیا اس طرح قرضہ دینا درست ہے؟ حنیف کراچی سے. قرضہ دے کر کسی بھی طرح کا پروفٹ لینا جائز نہیں ہے. بس اتنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ بینک اسلامی سے جو پروفٹ آتا ہے وہ پروفٹ آپ مجھے دے دیں اور یہ رقم آپ استعمال کر لیں. تو جتنا پروفٹ آ رہا ہے اتنی ہی رقم دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پروفٹ سے زیادہ دے رہے ہیں تو بھی حرام ہے, پروفٹ سے کم دے رہے ہیں تو بھی حرام ہے. 1 رکعت وتر کی تلافی کیسے کروں؟ میں نے آپ کا جواب سن لیا ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھنا صحیح ہے. میں 2 مہینے سے 1 رکعت وتر پڑھ رہی تھی, اب کیا مجھے دوبارہ لوٹانی ہوگی یا وہ ادا ہو گئی؟ بنت وسیم کراچی سے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 رکعت کافی نہیں ہے. اس کے مختصر دلائل تو میں دے چکا ہوں, تفصیلی بھی دلائل انشاءاللہ کبھی دوں گا. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ وہ لوٹا لیں, لیکن ایک دم سے لوٹانا ضروری نہیں ہے. ہر وتر کے ساتھ ایک پہلے بھی یعنی پچھلے بھی 3 وتر قضا کی نیت سے لوٹا لیا کریں تو 1 مہینے میں ادا ہو جائیں گے. راشن کی صورت میں زکوٰۃ دینے کا حکم. آج کل کی جو صورتحال چل رہی ہے کہ عام ضرورت مندوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن وغیرہ کے تھیلے بنا کر دے سکتے ہیں. عمران صاحب سعودی عرب سے. جی ہاں بھائی دے سکتے ہیں. بچے کی کون سی الٹی ناپاک ہے؟ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 7 ماہ ہے, اور جب وہ الٹی کرنا چاہتا ہے, تو جب وہ الٹی کرتا تھا چاہے تھوڑی ہو یا منہ بھر کے ہو, جو میری بیوی ہے اسے دھوئے بغیر نماز پڑھ لیتی تھی.
بعد میں جب مسئلہ معلوم ہوا کہ ناپاک ہوتی ہے تو اب وہ ان نمازوں کی قضا کر رہی ہے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ بچے کی الٹی پاک ہوتی ہے یا ناپاک. محمد یاسر شارجہ سے. بچہ اگر منہ بھر کے الٹی کرے نا فل اسپیڈ کے ساتھ پورا منہ بھر کے تو وہ الٹی ناپاک ہوتی ہے, تو اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو آپ کی اہلیہ جو یہ کرتی نہیں ہے تو جتنی الٹیوں والے کپڑے تھے جس میں نماز پڑھی ہے ایک اندازے سے ان نمازوں کی قضا لوٹا لیں. بچے کو الٹی سے جو ہے نا مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. علامہ اقبال جب چھوٹے سے تھے نا تو بازار میں گئے تو لکھا ہوا کہ بازار میں انہوں نے پڑھا کہ لکھا ہوا تھا بازار میں بڑھیا کو الٹی آ گئی. اصل میں وہ لکھا ہوا تھا بازار میں بڑھیا کوالٹی آ گئی ہے, تو پڑھ رہے تھے بازار میں بڑھیا کو الٹی آ گئی. ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا بھائی, ایک دفعہ میں کہیں پرانے وقتوں کی بات ہے 93 94 کی, کہیں ہم لوگ عربی گرامر پڑھ رہے تھے تو میں کہیں مدرسے سے باہر نکلا تو میں نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا کہ ویلکم آفاق احمد. اس وقت متحدہ کا بڑا زور تھا, متحدہ حقیقی جن کے جو سربراہ تھے آفاق احمد تھے, تو لکھا ہوا تھا ویلکم آفاق احمد. ہم چونکہ عربی گرامر پڑھتے تھے تو ویلکم عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب تم تباہ ہو جاؤ. تو میں کہہ رہا تھا یار یہ کون ناظم آباد کے ایریے میں اتنی بڑی گالی دے رہا ہے اور کھلے عام دیوار پہ ویلکم. تو پتہ چلا لکھا ہوا ہے ویلکم. تو انسان جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے دماغ میں وہی گونج رہا ہوتا ہے. کراچی میں ایک مشہور جگہ ہے لسبیلا چوک, تو ایک عربی ہم سے پوچھ رہے تھے یہ لی سبیل ہی چوک کدھر ہے. وہ لی سبیل ہی بنا دیا انہوں نے, عربی کا لفظ ہے نا سبیل. ہم نے کہا لی سبیل ہی چوک کا پتہ نہیں ہے, جمعہ گلن سے پوچھ لو. وہ اصل میں جمعہ گل تھے بلوچی, تو ان کو ہم نے کہا یہ جمعہ گلن سے پوچھ لو. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ جب بھی میں کہیں پڑھتا ہوں نا کہ الٹی, بچے کو الٹی, تو وہ مجھے علامہ اقبال والا لطیفہ یاد آتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر اور ضمناً بہت سی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا نہار منہ پانی پینا سنت ہے؟ تنزیل اختر سکھر سے. کیا نہار منہ پانی پینا سنت ہے؟ نیز سرما لگانے کا مصنون طریقہ بتا دیں. بھائی سرما جیسے چاہیں لگائیں یار. نہار منہ پانی پینا سنت ہے؟ نہیں سنت نہیں ہے. پیاس لگے تو پانی پیا کریں, نہیں لگے تو تمیز سے بیٹھے رہا کریں. خام خامے اٹھ کے صبح پانی چڑھانا یہ کوئی کھوپڑی میں آنے والا کام نہیں ہے. بچے کو آپ کی طرح مفتی کیسے بناؤں؟ مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کا ہر بیان سنتا ہوں, میرا نام اسلام ہے, میرے بیٹے کا نام نور اسلام ہے, میں اسے عالم دین بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی بڑا ہو کر دین کی خدمت کرے اور مفتی کرام بنے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ میں اس کی کس طرح تربیت کروں کہ وہ بڑے ہو کر مفتی کرام بنے. اچھا, اسلام بہادر انڈیا. بھائی اللہ مجھے سب سے پہلے نیک آدمی بنائے اور مجھے واقعی حقیقی معنی میں مفتی بنائے, عالم بنائے. جیسا لوگ گمان کر رہے ہیں اللہ حقیقت میں مجھے ایسے ہی بنا دے, تو آخرت میں پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں. تو بس ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں اللہ ایسا ہی بنا دے ہمیں. حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. تو باقی آپ اپنے بچے کے لیے دعا کریں اللہ مجھے میرے بچے کو نیک عالم بنا دے, نیک مفتی بنا دے. اس طرح سے دعا کیا کریں. یہ نہ کہا کریں ان جیسا بنا دے, وہ پتہ نہیں خود کس جیسے ہیں, یہ آپ کو کیا پتہ. تو کسی کے بارے میں یقین سے کہنا کہ یہ بہت اچھا ہے, یہ خطرناک بات ہے. غالب بس یوں کہنا چاہیے ہمارا خیال ہے کہ یہ اچھے آدمی ہیں. تو بس جیسے اس دن بھی میں نے مسئلہ یہ ڈیٹیل سے بتایا تھا, آپ اگر مجھے اچھا سمجھتے ہیں تو آپ یہ کہیں بھائی ہمارا خیال ہے کہ مفتی صاحب اچھے آدمی ہیں, بظاہر اچھے ہی ہیں. تو ظاہر ہے سب مسلمان اچھے ہی ہوتے ہیں جب تک کہ برے ہونے کی کوئی واضح دلیل نہ ہو. تو اس طرح دعا مانگنے کے بجائے کہ ان جیسا یوں نہ کہا کریں, یوں دعا مانگا کریں اے اللہ نیک عالم بنا دے, نیک مفتی بنا دے, اور دین کا بہت میرے بیٹے سے اے اللہ تو کام لے لے. باقی کیسے بنائے, کیسے کام لے لے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں انڈیا میں رہتے ہیں نا, تو دارالعلوم دیوبند جائیں, وہاں رابطہ کریں, اپنے بچے کو مدرسے میں ایڈمیشن دلوائیں, یا وہ کوئی مدرسہ آپ کو بتاتے ہیں اچھا تو وہاں بچے کو جو ہے وہ ایڈمیشن دلوا دیں. گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں بنے گا نا, مدرسے میں داخلہ دلوانا پڑے گا آپ کو. وہ ایک مولانا صاحب حلوے بہت کھاتے تھے, بدعتی تھے وہ, تو ایک دن دعا مانگنے لگے رو رو کے اللہ مجھے شہادت عطا فرما. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب کبھی میدان جہاد میں تو گئے نہیں ہو, حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا آپ کو. تو صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا, محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کریں اور اسی حساب سے علماء سے وہاں انڈیا میں مشورہ لے کے اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں. 10 سالہ بچے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ گھر میں 7 یا 10 سالہ بچے کو امام بنا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ عبدالرحمٰن نہیں پڑھی جا سکتی. امام کا بالغ ہونا ضروری ہے. ہاں نابالغ بچہ نابالغ بچوں کو نماز پڑھا سکتا ہے, بالغوں کو نہیں پڑھا سکتا. روزے میں ناخن کاٹنا, تیل اور سرما لگانا. کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تیل اور سرما لگانے کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں. محمد اقبال انڈیا سے. یہ سارے کام جائز ہیں روزے کی حالت میں. کیا باپ اکلوتی بیٹی کا نام جائیداد کر سکتا ہے؟ کیا باپ اپنی زندگی میں اپنی اکلوتی بیٹی کا نام ساری جائیداد کر سکتا ہے؟ ابو بکر
باپ کی وراثت میں بیوی کا، اس کی وائف کا حصہ بھی ہوتا ہے، اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ سب حیات ہیں اور یہ سب خوشی سے اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کے نام ساری جائیداد کر دیں تو کر دیں آپ، جائز ہے. لیکن بیٹی کے نام جائیداد کرنے سے بیٹی کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی. بیٹی اگر بالغ ہے تو اس کو قبضہ دینا بھی ضروری ہے، مکمل دستبردار ہو جائے اس سے. مکان ہے تو جو ہے نا وہ چابیاں دے دے اور اپنا سارا سامان وہاں سے نکال لے، یا سامان سمیت مکان گفٹ کر دے. تو یہ اس طرح سے قبضہ دینا ضروری ہے. قبضے کے حکام آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے اس پہ کافی کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. آسک مفتی طارق مسعود.